اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد طاہر مجید اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ از ایڈریسنگ اسکیم۔ بیسیکلی اس ٹاپک کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو آپ کے ایڈریسز ہوتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے اور وہ ایڈریسز ہم کس لیے یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اگر میں جنرلی آپ کو اس کو سٹارٹ کرنے سے، اس لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی ایگزامپلز دے دوں جس سے آپ کو ایڈریسز کو سمجھنا آسان ہو جائے، تو اس میں ایک جنرل ایگزامپل آپ کے اپنے گھر کے ایڈریس کی ہے کہ جب بھی کوئی آپ سے ایڈریس پوچھتا ہے تو آپ اپنے رہائش پذیر گھر کی جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، جس سے آپ کو ڈھونڈنے والے کو، آپ کو ملنے والے کو آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ ایڈریس جو ہوتا ہے وہ یونیک ہوتا ہے۔ یونیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ میچ نہیں کرتا۔ یعنی کہ اگر ہم بات کریں ایک محلے کی، تو ایک محلے میں اگر 100 گھر ہیں تو آپ کا گھر جو ہے وہ سب سے ڈفرینشیٹ ہوگا، اس کی لوکیشن ڈفرنٹ ہوگی، اس کا سائز ڈفرنٹ ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ایڈریس کی بات کرتے ہیں تو ایڈریس جو ہے وہ ہر گھر کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈفرنٹ ہوگا۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ بھی سیم یہی سینیریوز ہے۔ انٹرنیٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ملینز آف کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس دوران یہ ڈیٹا شیئرنگ کے لیے انٹرنیٹ کے اوپر یا کمیونیکیشن کے لیے جتنے بھی ہمیں جو ہے وہ ڈیٹا ہمارا شیئر ہو رہا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو یہ جو ڈیٹا کی شیئرنگ ہے یہ کسی نہ کسی ایڈریس کے تھرو جو ہے وہ ممکن ہو رہی ہوتی ہے۔ ود آؤٹ کسی بھی ایڈریس کے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کوئی بھی ایڈریس اسائن نہیں کرتے تو آپ کا ڈیٹا شیئر نہیں ہو سکتا، آپ کی انفارمیشن دوسروں تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی میسج کسی بھی فرینڈ کو، کسی فیملی ممبر کو کرتے ہیں تو آپ ساتھ میں اس کا کانٹیکٹ نمبر لکھتے ہیں۔ دیٹ کانٹیکٹ نمبر از دا ایڈریس آف دیٹ پرسن۔ وہ جو کانٹیکٹ نمبر آپ لکھ کر اس کے اوپر جو میسج سینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کانٹیکٹ نمبر بیسیکلی وہاں پر ان کے ایڈریس کو ڈسپلے کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ انٹرنیٹ کے اوپر کسی کو ای میل کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو آپ کوئی میسج کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ کے تھرو آپ کوئی ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ کوئی ای میل وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو جو ہے وہ ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے دوسرے کی ای میل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب آپ دوسروں کی ای میل جو ہے وہ وہاں پہ رائٹ کرتے ہیں تو اٹ مینس دیٹ کہ آپ اس کا جو ہے وہ ایڈریس مینشن کر رہے ہیں۔ تو انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ ایڈریس کی بے حد اشد ضرورت ہے۔ ود آؤٹ ایڈریس جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن ممکن نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آج ہم اس ٹاپک کے اندر ایڈریسنگ اسکیم کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ انٹرنیٹ ایڈریس از یوز ٹو ایکسیس ڈفرینٹ کمپیوٹرز آن دا انٹرنیٹ۔ تو یہاں پر اس نے فرسٹ لائن کے اندر یہ ڈسکرائب کیا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ڈفرینٹ کمپیوٹرز آپس پہ ڈیٹا کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا کمپیوٹر ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کو، وہ انٹرنیٹ کا ایڈریس جو ہے وہ اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر آن دا انٹرنیٹ ہیز اے یونیک ایڈریس۔ ہر کمپیوٹر جو بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہوتا ہے اس کا ایک یونیک ایڈریس ہوتا ہے۔ یعنی کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا فزیکل ایڈریس ہو یا آپ کا ورچوئل ایڈریس ہو، یعنی ورچوئل کا مطلب آپ کا انٹرنیٹ کے اوپر کوئی ایڈریس ہو تو وہ کبھی بھی کسی بھی دوسرے بندے کے ساتھ میچ نہیں کر سکتا۔ آپ کا ایڈریس جو ہے وہ ہمیشہ یونیک ہوگا۔ دس ایڈریس از یوز ٹو اسٹیبلش اے کنیکشن ود دیٹ کمپیوٹر۔
یعنی کہ آپ کا جو ایڈریس ہے یہی آپ کے سسٹمز کے درمیان کمیونیکیشن کا باعث بنتا ہے، یہی جو ہے وہ ایڈریس جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ ایک کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے، جس سے سسٹم آپس میں کیا کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس انٹرنیٹ کے اوپر ہمارے پاس ایڈریسز کی دو اقسام ہے، یعنی کہ ہمارے پاس دیر آر ٹو ٹائپس آف ایڈریسز۔ فرسٹ ون از آئی پی ایڈریسنگ اینڈ سیکنڈ ون از ڈی این ایس ایڈریسنگ۔ یہاں پر اس میں لکھا ہوا ہے دیر آر ٹو ٹائپس آف ایڈریسنگ اسکیم آن دا انٹرنیٹ نون ایز آئی پی ایڈریسنگ اینڈ ڈی این ایس ایڈریسنگ، یعنی کہ آپ کے پاس ایڈریسز کی ٹو ٹائپس ہے۔ فرسٹ ون از آئی پی ایڈریسز اور سیکنڈ ون از ڈی این ایس ایڈریسنگ۔ فرسٹ ون آئی پی ایڈریسنگ جو ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آئی پی ایڈریسنگ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم انٹرنیٹ والے ٹاپک کے اندر آئی پی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو آئی پی اسٹینڈ فار انٹرنیٹ پروٹوکول ہوتا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی پی جو ہے وہ آپ کا ایک ایڈریس ہے جو آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر مہیا کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے آپ اپنا ایک کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ آپ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کر پا رہے ہوتے ہیں تھرو آئی پی۔ یعنی کہ اگر آپ سمپلی اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے موبائل کے اندر ڈیٹا کو ڈسکنیکٹ کریں اور آپ اپنے سیٹنگ کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ آپ کو آئی پی ایڈریس ملے گا، وہ آپ کو نیل نظر آئے گا، اور جیسے ہی آپ اپنے موبائل کا ڈیٹا آن کرتے ہیں آپ کو فوراً سے جو ہے وہ آئی پی اسائن کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کے اندر اگر ملینز آف کمپیوٹر ایٹ اے ٹائم انٹرنیٹ کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں تو ہر کمپیوٹر جو ہے وہ آئی پی ایکسیس کر رہا ہوتا ہے، اور آئی پی جو ہے وہ اس کے ذریعے ہی آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے۔ دس از اے یونیک نمبر دیٹ ریفرز ٹو اے کمپیوٹر کنیکٹڈ ٹو دا انٹرنیٹ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ایک یونیک نمبر ہے جو سسٹمز کو ریفر کرتا ہے جو انٹرنیٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ ابھی اپنا سسٹم کمپیوٹر جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ آپ کو ایک آئی پی ایڈریس جو ہے وہ اسائن کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو ڈفرینشیٹ کیا جا سکے باقی جتنے بھی سسٹم انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہیں ان سے آپ کو الگ کر دیا جائے اور آپ کا جو ایڈریس ہے وہ باقیوں سے ڈفرینٹ ہو تاکہ آپ کو کمیونیکیشن کرنے میں آسانی ہو۔ IP stands for Internet Protocol. The two types of IP addressing scheme are called IPv4 and IPv6. ہمارے پاس IP addresses کی بیسیکلی ٹو ٹائپس ہے۔ فردر IP addresses کو دو کیٹیگریز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ فرسٹ ون IPv4 ہے اور سیکنڈ ون IPv6 ہے۔ IPv4 جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے دیٹ از این اولڈ ٹیکنالوجی، ابھی رننگ کے اندر چل رہی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی انکریز ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ IPv4 کا استعمال جو ہے وہ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور IPv6 جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن، نیکسٹ آنے والے جو آپ کے پاس ایڈریسز ہیں وہ IPv6 کے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے ڈسکرائب کیا ہوا ہے IPv4 ایڈریسز از a 32 bits number and consist of 4 numbers separated by a period۔ یہ ہمارے پاس IPv4 جو ایڈریسز ہے یہ 32 بٹس نمبر ہیں اور ان کے اندر ہر 32 بٹ کو جو ہے وہ 4 نمبرز کے اندر جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور ہر 4 نمبر کے بعد ایک پیریڈ آتا ہے تاکہ آپ ان کو کیا کر سکیں، ڈفرینشیٹ کر سکیں۔ separated by period number is between 0 and 255، یعنی کہ ٹوٹل اس کے اندر جو ڈیجٹس ہیں وہ آپ کے پاس 0 سے 255 تک ہے،
اور اس کے اندر ہی آپ کی وہ تمام کی تمام جو ہے وہ ایڈریسز آپ کے اسی کے اندر آتے ہیں، یعنی کہ جتنے بھی آپ ایڈریسز کریٹ کرتے ہیں وہ آپ 0 سے 255 کے بٹوین ہی کریٹ کریں گے۔ دیز نمبرز آر نون ایز آکٹیٹس، ان کو ہم آکٹیٹس بھی کہتے ہیں۔ این ایگزامپل آف آئی پی ایڈریسز از 127.80.144.30۔ دس از این آئی پی ایڈریس۔ آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے سسٹم آپ سسٹم کے تھرو جو ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو آپ گوگل کو اوپن کریں اور وہاں پہ آپ لکھیں مائی آئی پی ایڈریس، تو وہ آپ کو آپ کا آئی پی ایڈریس جو ہے وہ بتا دے گا کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے۔ اسی طرح the addresses space of IPv4 is quickly running out due to the rapid growth of the internet۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انٹرنیٹ کی گروتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے، لوگ دن بدن جو ہے وہ انٹرنیٹ کی طرف آ رہے ہیں، انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو آئی پی وی 4 کے اندر آئی پی ایڈریسز کی تعداد ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اب جو ہے وہ آئی پی وی 6 کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ آئی پی وی 6 جو ہے وہ ہمارے پاس 128 بٹس، یعنی کہ اگر ہم آئی پی وی 4 کی بات کرتے ہیں تو وہ 32 بٹس تھا، یہ ہمارے پاس 128 بٹس، یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں کہ یہاں پر نمبر آف بٹس کی تعداد کتنی زیادہ ہے آئی پی وی 6 کے اندر۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہوا ہے IPv6 was introduced to increase the number of IP addresses on the انٹرنیٹ کے اوپر آئی پی ایڈریسز کی تعداد کے اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ IPv6 جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ IPv6 بن چکا ہے اور اس کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ IPv6 ایڈریس consist of 16 bytes اور 128 bits۔ IPv6 ایڈریسز جو ہے یا تو وہ 16 بائٹس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا آپ اس کو 128 بٹس جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے اگلی جو سیکنڈ ہمارے پاس جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے جی DNS ایڈریسنگ۔ آئی پی ایڈریس از ڈیفیکلٹ ٹو ریممبر فار دا یوزر۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پیچھے ہم نے آئی پی وی 4 کے جو ہے وہ ایک ایگزامپل دیکھی ہے۔ آئی پی وی 4 کے ہم نے جو ایگزامپل دیکھی اس کے اندر ہم نے لکھا تھا 127.80.147.20 واٹ ایور، اسی طرح سے آپ نے وہاں پہ، تو اس چیز کو یاد کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے، تو انہوں نے اس جو آئی پی ایڈریسز ہے اس کو ریپلیس کرتے ہوئے ان کو ایک اور جو ہے وہ ایڈریس نکال دیا جس کو ہم کہتے ہیں ڈومین نیم سسٹم ایڈریسنگ، جس کو ہم DNS ایڈریسنگ کہتے ہیں۔ آئی پی ایڈریس جو ہمارے پاس نمبرز کی فارم کے اندر ہوتا ہے اس کو کسی بھی بندے کے لیے یاد رکھنا مشکل ہے، تو اس لیے انہوں نے یہاں پر ہمارے پاس ایک الگ جو ہے وہ ایڈریسنگ سکیم جو ہے متعارف کروائی ہے جس کو ہم DNS ایڈریسنگ کہتے ہیں، ڈومین نیم سسٹم کہتے ہیں۔ آل سرورز آن دا انٹرنیٹ آلسو ہیو ہیومن ریڈیبل نیم کالڈ ڈومین نیم۔ جتنے بھی آپ کے پاس انٹرنیٹ کے اوپر سرورز ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کا ایک ہیومن ریڈیبل، جیسا کہ آپ ابھی یہ انگلش پڑھ رہے ہیں لائک دیٹ، اسی طرح کا ایک نیم ہے۔ جس طرح سے میں آپ کو اس کی اگزامپل دے دیتا ہوں، ہم فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، تو دیز آر دا ڈومین نیم جو ہمارے لیے یاد رکھنا جو ہے وہ انتہائی آسان ہے، اور اگر فیس بک کی جگہ پر ہم اس کا جو ایڈریس ہے یا اس کا جو آئی پی ہے، نمبرز جو ہیں وہ اگر یاد رکھنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہوگا، تو اس لیے ہم نے جو ہے وہ ڈومین نیم جو ہے وہ متعارف کروایا تاکہ ہمارے جو یوزرز ہیں جو انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ ایڈمن نیم کنسسٹ آف ٹیکسٹ انسٹیڈ آف نمبرز، اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے جی آپ کا نمبرز نہیں ہوتے بلکہ ٹیکسٹ جو ہے وہ
شامل ہوتے ہیں. اٹ corresponds to an IP address of a server that hosts a website. The domain name is easier to remember than IP address. جو آپ کا سرور ہے، جو ہوسٹ ہے، وہ کوئی نہ کوئی ویب سائٹ رکھتا ہے یا اس کے اوپر کوئی ویب سائٹ ہے، تو اس کا ایک IP ایڈریس ہوگا اور دوسرا اس کا ڈومین نیم ہوگا. اس لیے ہم ڈومین نیم کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہے، چونکہ وہ ٹیکسٹ فارم کے اندر ہوتا ہے، نمبرز فارم کے اندر نہیں ہے. جس طرح انہوں نے سمپل آگے ہی ایگزامپل جو ہے وہ دی ہے، google.com از این ایگزامپل آف ڈومین نیم. جس طرح آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں google.com، اسی طرح google.com کی ایک نمبرز فارم بھی ہوگی جس کو ہم IP ایڈریس کہتے ہیں. اس کو یاد رکھنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہوگا، لیکن جبکہ google.com کو یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈریسنگ سکیم تھی جو انٹرنیٹ کے اوپر ہمیں مہیا کی جاتی ہے، اور انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم ان ایڈریسز کو یوٹیلائز کرتے ہیں فار دا سیک آف کمیونیکیشن، فار دا سیک آف ڈیٹا شیئرنگ. اور جو ہے وہ ہم اپنے ویب سائٹس کے نام کو یاد رکھنے کے لیے ڈومین نیم کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. IP ایڈریسز وہاں پر ہمارے لیے مشکل ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے سیکنڈ ڈومین جو ہے وہ ایڈریسز ڈومین نیم استعمال کیے جو کہ ہیومن ریڈیبل ہے، جو کہ ہمارے لیے یاد رکھنا آسان ہے. اللہ حافظ.